نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں باب یستقبل باطراف رجلیہ القبلۃ قالہ ابو حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا چاہیے، اس بات کو ابو حمید صحابی نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس کی تصاویر بھی۔ پھر باب السجود علی سبعۃ اعظم، باب 7 ہڈیوں پر سجدے کرنا۔ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن طاؤوس عن ابن عباس امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی سبعۃ اعضاء ولا یکف شعرا ولا ثوبا الجبہۃ والیدین والرکبتین والرجلین۔ ہم سے قبصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے عمر بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے طاؤوس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے، آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس طرح کہ نہ بالوں کو آپ سمیٹتے نہ کپڑوں کو۔ وہ 7 اعضاء یہ ہیں: پیشانی مع ناک کے، یعنی پیشانی میں ناک بھی شامل ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ تو یہ تصویر ہم دیکھ چکے ہیں۔ پھر باب السجود علی الانف، باب سجدے میں ناک بھی زمین سے لگانا۔ حدثنا معلی بن اسد قال حدثنا وہیب عن عبد اللہ بن طاؤوس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہۃ واشار بیدہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین ولا نکفت الثیاب والشعر۔ باب سجدے میں ناک بھی زمین سے لگانا۔ ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن طاؤوس سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر، اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اس طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹے نہ بال، یعنی کہ انسان بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا نہ رہے، نہ بالوں کو سمیٹتا رہے۔ یہ سب چیزیں نماز شروع کرنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو اچھی پوزیشن میں کر لے، تاکہ اس کو بار بار اپنے کپڑوں کا، اپنے بالوں کا خیال نہ آئے۔ تو یہ 7 اعضاء کی تصویر ہے، یہ ہمیں یہاں پر زیادہ واضح پتہ چل رہا ہے اس تصویر میں۔ ناک بھی پیشانی اور ناک یہ ایک چیز، یہ دونوں ساتھ ہیں تو نمبر 1۔ پھر ہاتھ، دایاں ہاتھ نمبر 2، بایاں ہاتھ نمبر 3، گھٹنا، دایاں گھٹنا اور بایاں گھٹنا، اور دونوں پیروں کی انگلیاں 6 اور 7، ان سب کو زمین پر اچھی طرح ٹھکانا ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا اسرائیل عن ابن اسحاق عن عبد اللہ بن یزید قال حدثنا البراء بن عازب وهو غیر کذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يدع النبي صلی اللہ علیہ وسلم جبهته على الأرض۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے ابو اسحاق سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن یزید سے، انہوں نے کہا ہم سے برا بن عازب نے بیان کیا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، یعنی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور صحابہ کرام جو تھے وہ ان سے جھوٹ بولنے کی توقع کسی کو نہیں، وہ سچے ثابت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ ان سے راضی ہوا۔ ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ تو یہاں پر یہ بس ایک طرح سے مبالغہ کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، یعنی رکوع سے سر اٹھاتے،
تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک آپ اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے تھے۔ یہاں پر اس حدیث میں نماز جو جماعت میں مقتدیوں کا بیان ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو چونکہ امام کی پیروی کرنی ہوتی ہے نماز کے ہر حرکت میں، ہر رکن میں، تو جب امام سجدے میں جب اپنا سر رکھ لیتا ہے اس کے بعد مقتدی کو چاہیے کہ وہ اپنا جھکے اور اپنا سر سجدے میں رکھے، کیونکہ اگر امام سے پہلے مقتدی سجدے میں چلا گیا تو یہ جائز نہیں ہے، امام کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے تو پھر صحابہ کرام سجدے کے لیے جھکتے تھے اور پھر سجدہ کرتے تھے۔ تو اصل میں پیشانی ہی زمین پر رکھنا سجدہ کرنا ہے، اور ناک بھی پیشانی ہی میں داخل ہے، اس لیے ناک اور پیشانی ہر دو کا زمین سے لگانا واجب ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کا زمین پر ٹیکنا اور دونوں پیروں کی انگلیوں کا قبلہ رخ موڑ کر رکھنا، یہ کل 7 اعضاء ہے جن پر سجدہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر عورتوں اور مردوں کی حیت نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یہ صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق نہیں کی کہ اگر کوئی عورت ہے تو کس طرح پڑھے، یا عورت ہے تو الگ طریقے سے پڑھے، کیونکہ عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نماز طریقے سے جس سے پڑھایا تو وہی عورتوں کا بھی طریقہ تھا۔ سب مرد اور عورت سب اسی طرح نماز پڑھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر دکھاتے تھے، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھے، اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد زیر ناف، اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور حیت اختیار کریں اور مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک عورتوں اور مردوں کی حیت ایک ہی حیت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے۔ سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ عورت اور مرد کا سطر الگ ہے جس کو ہم پہلے سے جان چکے ہیں، عورت کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے، جبکہ مرد کا جو ہے تھوڑا سطر عورت سے مختلف ہے، لیکن باقی طریقہ نماز میں اور کس طرح سے رکوع کرنا ہے، کس طرح سے سجدہ کرنا ہے، کس طرح سے قیام کرنا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حدثنا ابن حویرث رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 631 ہے۔ تو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب نمازیوں کے لیے عام ہے، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے مرد ہو، سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں عورت کی بھی یہی صحیح طریقہ ہے جو اس تصویر میں ہے، جیسے کہ مرد کی پوزیشن ہوتی ہے سجدے میں، یہی عورت کی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عورتیں جو ہے وہ بازو اپنے بچھاتی نہیں ہے زمین پر، وہ بھی کوہنیاں اوپر رکھتی ہیں، تو بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں، اور دونوں قدم بھی زمین پر کھڑے نہیں کرتی۔ واضح ہو کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ چاہے کوئی مرد ہو عورت ہو، اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے، تو منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بازوں کو زمین پر نہ بچھا دے۔ دیکھیں بازو جو ہے یہ زمین سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یہاں کوہنی اوپر ہے زمین سے، ٹھیک ہے، یہ بازو کی سچویشن ہے، تو اسی طرح عورت بھی کرے گی۔ اچھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیں یہ بعض لوگ اس طرح سے عورت کی نماز کہتے ہیں کہ بالکل، دیکھیں یہاں پر بازو جو ہے وہ زمین پر بچھے ہوئے ہیں، بالکل کوہنیاں بھی زمین پر ٹکی ہوئی ہیں، بازو جس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کتا جس طرح زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنے بازو کو پھیلاتا ہے، زمین پر بچھا دیتا ہے، ایسا تم کو نہیں کرنا۔ تو یہاں پر بعض عورتوں کا
اس طرح سے کرتی ہیں، جسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پردہ عورت کے پردے کے لیے اس طرح سے ضروری ہے، تو یہ جو طریقہ ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ عورت کا پردہ نماز میں بالکل ہوتا ہے، اور وہ مکمل طور پر چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کا پورا جسم لپٹا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس کے سطر اچھی طرح چھپا ہوا ہے، اور عورت بھی اسی طرح سجدہ کر سکتی ہے جیسے مرد کرتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے چادر اوڑھنی لازمی ہے، ٹھیک ہے، جس سے اس کا جسم پورا چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح سے صحیح ہے۔ اچھا، تو درمیانی جلسہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ ابو حمید سعدی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں بچھاتے، پھر اس پر بیٹھتے، یعنی بائیں پیر پر بیٹھنا ہے، اور بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام و اطمینان سے بیٹھ جاتے اور دعائیں پڑھتے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے، بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے۔ یہ تصویر میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ بایاں پاؤں ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچھا دیتے، ٹھیک ہے، تو اور یہ دایاں پاؤں ہے جس کو کھڑا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک سجدہ سے اٹھتے تو کچھ دیر ایسے بیٹھ کر پھر دعا پڑھتے تھے، اور دعا کون سی پڑھتے تھے؟ تو ایک تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطا فرما۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ زیادہ مضبوط ہے اس کی حدیث، اس دعا کی، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، جتنے بار آپ چاہیں ویسے پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور یہ دو سجدوں کے درمیان والے دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم بیٹھتے ہیں۔ تو دوسرا سجدہ، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے یہ دعائیں پڑھنے کے بعد۔ تو جب آپ پورے اطمینان سے جلسے سے فارغ ہوں تو پھر دوسرا سجدہ کریں، اور پہلے سجدے کی طرح اس میں بھی بڑے خشوع اور خضوع اور کامل اطمینان سے دعائیں پڑھیں، یعنی ایک بار پڑھے، ایک سے زیادہ دفعہ پڑھے تو سب جائز ہے۔ جلسہ استراحت، جب دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکتی ہے، اب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، لیکن اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت میں ذرا دیر کر بیٹھنا ہے، اور ایسی صورت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے اور دوسرے سجدے سے اٹھتے تھے، اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ جو ہم نے اوپر تصویر دیکھی، جو جلسہ استراحت میں بھی اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں بھی، دونوں میں یہ اس طرح سے بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو دونوں پیروں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلہ رخ ہوں گی، پیروں کی انگلیاں، اور انسان ایڑیوں پر اس کا وزن ہوگا، اور دوسری پوزیشن یہ ہے کہ دایاں پیر کھڑا ہوگا، انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، اور بایاں پیر کو بچھا کر اس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر انسان جو ہے اس کے بعد اٹھ جاتا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ لیکن جب دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت تو اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن جب کچھ دیر جلسہ استراحت کر کے جب انسان کھڑا ہوتا ہے، اس وقت کھڑا ہوتے وقت پھر اللہ اکبر نہیں کہنا، اور پھر دوسری رکعت پڑھنی ہے۔